آپ کی ویسے خوش قسمتی ہے کہ فل کورٹ اس ایشو کو سن رہا ہے سر، ورنہ آپ بینچ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں نا کہ وہ اس بینچ میں فلاں ججز سے اس کے خلاف فیصلہ آ گیا، تو اب لگتا ہے کہ ابھی تک آپ کے فیور میں جا رہا ہے یہ کہ مقدمہ؟ اچھا دیکھیں، میں ایک وہاں پر سوال ہوا الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہ سب انڈیپینڈنٹ جیت جائیں اور ایک ایم این اے کسی پارٹی کا آئے تو سیٹیں کسے ملیں گی؟ قاضی صاحب نے فرمایا اس ایک کے اگینسٹ وہ 70 75 80 سیٹیں ساری اس کو مل جائیں گی۔ اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن دیکھیں، آئین کی اسپرٹ دیکھیں۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، میرا سب سے پہلے دن تو یہ کہا گیا کہ حامد رضا انڈیپینڈنٹ لڑا ہے۔ آپ کا موقف جو مجھے سمجھ آئے گا غلط ہے تو بتا دیں، کیونکہ آپ روپوش تھے الیکشنز کے دنوں میں اور آپ نے کہا میرے پہ مقدمات تھے اور آپ آر او کے سامنے اپنے کاغذات نامزدگی منظور کروانے کے لیے پیش نہیں ہو سکے، اور اس میں لکھا تھا کہ ان کی وابستگی سنی اتحاد کونسل سے ہے اور پی ٹی آئی سے اتحاد ہے۔ میرے پیپر منگوائے گئے تھے، یہ بات ٹھیک ہے، کاغذات نامزدگی کے اوپر سنی اتحاد کونسل بریکٹ میں الائنس ود پی ٹی آئی لکھا ہوا ہے۔ یہیں سے تو پھر کیس نے ٹوسٹ لیا ہے۔ انہوں نے پوچھا الیکشن کمیشن سے کہ بھئی وہ بندہ اپنی پارٹی ایفیلیشن سنی اتحاد کونسل لکھ رہا ہے، اچھا اس کے اندر اب انہوں نے کیا کیا، جس کے اوپر مجھے امید ہے قاضی صاحب مجھے ٹائم دیں گے، میں پٹیشنر ہوں، میری صرف 5 منٹ سن لیں، میں بتاؤں کہ اس دن ہوا کیا تھا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ میں آر او کے آفس میں جا سکتا، میرے آر او کا آفس کوارڈن آف تھا، پولیس نے گھیرا ہوا تھا، میرے 5 سیٹ تیار ہوئے تھے جمع کروانے کے لیے، 5 میں سے 3 پہنچ سکے، 2 سیٹ جو لوگ لے کے گئے ان کو پولیس اٹھا کے لے گئی، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی کو آپ یہ فنڈامنٹل رائٹ بھی نہیں دے رہے کہ وہ آر او کے آفس میں جا سکے at the time of submission his nomination papers, at the time of scrutiny of his nomination papers, at the time of submitting the party symbol letter، سارا کچھ۔ آپ کے 2 لائر، ایک لائر اندر بیٹھا ہوا رہتا ہے، آزاد کیوں ڈکلیئر کیا آپ کو؟ یہ الیکشن کمیشن جو آپ دیکھیں کیوں ڈکلیئر کیا مجھے آزاد؟ میرے تو یہ سوال جب ان سے پوچھا گیا تھا تو پھر الیکشن کمیشن نے کہا جی یہ ایسے ہے۔ الیکشن کمیشن نے اس پہ کیا پلی لی میں اب آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ الیکشن کمیشن نے کہا جی، آر او نے کہا کہ جو ہی ان لوگوں نے بلے باز کے ٹکٹ جمع کروائے تو الیکشن کمیشن نے ایک لیٹر جاری کر دیا، آر اوز کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ پی ٹی آئی جن کے فارم کے اوپر لکھا ہوا ان کا کسی اور پارٹی کا ٹکٹ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ سو مائی آر او سیڈ ٹو می کہ جی آپ کے فارم کے اوپر الائنس ود پی ٹی آئی لکھا ہوا ہے تو میں آپ کا وہ پی ٹی آئی لے کے آپ کا سنی اتحاد کونسل کا ٹکٹ نہیں مانوں گا، آپ کو انڈیپینڈنٹ ہونا پڑے گا۔ اچھا اس کے اوپر پھر انہوں نے خود ریکارڈ میں پیش کیا ہے، میں نے جو وہاں پر اپلیکیشن آر او کو دی ہوئی ہے جو خود الیکشن کمیشن نے پیش کی ہے کہ الیکشن سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، فیصلہ آنے والا ہے، فیصلہ آتا ہے تو مجھے بلے کا نشان دے دیجیے۔ اپنی غلطی کی بھی بات کریں، آپ نے بھی تو مخصوص نشستوں کی جو لسٹ تھی وہ الیکشن کمیشن میں جمع نہیں کرائی نا، الیکٹورل جو رولز ہیں یہ اس میں شامل ہے نا سر؟ میں ایک سیکنڈ عرض کر لیتا ہوں جی، مجھے موقع دیجیے گا۔ جب ایم ایم اے کا الائنس تھا تو لسٹ کسی ایک جماعت اسلامی، جے یو آئی، ان سب کی طرف سے علیحدہ علیحدہ نہیں جمع کروائی گئی تھی، الائنس کی ایک لسٹ جمع ہوئی تھی۔ 2018 اچھا چلے اس بات پہ اگر آ جائے تو 2018 میں جو الائنس تھا بٹوین پی ٹی آئی ایم ڈبلیو ایم، اس کے اندر ایم ڈبلیو ایم کی خاتون مخصوص نشست کے اوپر منتخب ہوئی تھیں، وہ کیسے ہو گئی؟ اچھا میرے والد میں اپنے والد کی ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں، ان کے نومینیشن پیپر آپ 97 کے، 93 کے، 2002 کے، 2008 کے نکلوا لیں۔ دیکھیں جب آپ کا، اچھا ہمارا الائنس بھی رجسٹرڈ ہے، مزے کی بات بتاؤں، ہم نے پراپر سٹامپ کے اوپر، اور وہ سٹامپ اس الائنس کے پرپز کے لیے نکلا ہوا ہے، جب آپ سٹامپ نکلواتے ہیں تھوڑا سا ٹائم کم ہے۔ آپ کے آئین میں یہ بھی تو ہے کہ کوئی نان مسلم جو ہے وہ آپ کی پارٹی کا ممبر نہیں ہو سکتا، تو پھر اقلیتی نشستیں کیسے مل سکتی ہیں آپ کو؟ کیسے گئے ہیں سائڈ پہ؟ نہیں، ہماری مدر پارٹی میں وہ نہیں ہے، لیکن ہمارا اقلیتی ونگ جو ہے وہ حقوق مسیح صاحب اس کے پریزیڈنٹ ہیں، میرے ساتھ پشاور سے لے کے ہر اس جگہ پر جہاں پر بم بلاسٹ ہوا ہے ہماری پارٹی آئین میں کیا لکھا ہے وہ بتا دیں۔ پارٹی آئین میں کیا لکھا ہے؟ یو آئی ایف کے پارٹی دستور میں کلاس 3 کے اندر لکھا ہے مسلمان کے علاوہ کوئی ممبر نہیں ہو سکتا۔ حمداللہ صاحب کل شو میں تھے، یہی سوال میں نے ان سے کیا، انہوں نے کہا ہمارے پارٹی آئین میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور ڈفرینٹ مذاہب کے لوگ ہماری پارٹی میں شامل رہے ہیں، وہ صرف آپ اور یاسر مندولہ صاحب نے بھی یہ ریمارکس کیے تھے، تو حمداللہ صاحب نے کل اس کو کلیریفائی کیا۔ ہم نبیل کپور صاحب، اگر غیر نہیں تھا، میرا آخری چیز میں ایڈ کر، اگر یہ غلط تھا، 2012 میں یہ پارٹی رجسٹرڈ ہوئی ہے، ہر سال اس کے ڈاکومنٹ سکروٹنی ہوتی ہے، 2024 آ گیا، الیکشن کمیشن نے نشاندہی آج سے پہلے کیوں نہیں کی؟ بہت سارے کام ایسے ہوئے جو آج سے پہلے نہیں ہوئے تھے نا، ہم نے ان سے یہ کہہ دیا کہ اگر آپ کو اس پہ اعتراض ہے تو ہم اس کو ختم کرنے کے لیے